اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، میں ہوں اویس اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MLT ود اویس۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی وائرس۔ ڈینگی وائرس کیا ہوتا ہے، اس کی جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ آپ کی باڈی میں کاز کیا کرتا ہے، اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اس کی احتیاط کیا ہیں اور اس کے لیے میڈیکیشن کیا ہوتی ہے، اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ہماری مکمل معلومات آپ تک ڈیلیور ہو سکے۔ سب سے پہلے ویورز بات کرتے ہیں کہ ڈینگی وائرس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ڈینگی وائرس میں سب سے پہلے آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بیک سائڈ پہ آنکھوں کے پیچھے آپ کو درد فیل ہوگا۔ اس کے بعد اس طرح ہوگا کہ آپ کے مسلز وغیرہ ہو گئے، مطلب پٹھے اور آپ کے جوڑوں شوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، معدے میں ایشو ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی سکن کے اوپر دبے وغیرہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بی پی آپ کا کم ہو جاتا ہے، آپ کو الٹی اور وامٹنگ سی فیلنگ آتے ہیں کہ اس طرح آپ کو الٹی آ رہی ہو، آپ کو زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چھینکیں آتی ہیں، اور سب سے ڈینجرس جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب آپ احتیاط نہیں کرتے تو پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ کون کون سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ویورز 2 ہی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ایک ڈینگی NS1 اور دوسرا کیا جاتا ہے CBC۔ یہ بخار کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ یہ بخار 2 سے لے کے 7 دن تک رہتا ہے۔ 7 دنوں کے بعد یہ بخار خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی میڈیسن کوئی بھی نہیں ہے، جسٹ اس کی احتیاط ہوتی ہے تاکہ آپ نیٹ وغیرہ یوز کریں۔ اس کے علاوہ اسپرے وغیرہ آپ اپنے روم میں کروائیں۔ اگر آپ اوپن میں سو رہے ہیں تو نیٹ استعمال کریں۔ اس طرح کے لوشنز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو یہ ماسکیٹو ہوتے ہیں کہ آپ کو مچھر وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے بعد کوائل وغیرہ کا استعمال کریں، یہ اس کی احتیاطوں میں آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ CBC میں ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہماری کم ہو جاتی ہے۔ CBC میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پلیٹلیٹس کس رینج پہ ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے CBC میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے وائٹ سیل ڈیفنس سسٹم اور WBC چیک کیے جاتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں پرابلم کیا ہوتی ہے۔ ڈینگی ایک بیسیکلی وائرس ہے، یہ ایک فیمیل ماسکیٹو کے کاٹنے کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ ماسکیٹو جو ہے وہ صرف ڈینگی لے کے آتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ڈینگی جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے کہیں سے بھی، وہ کسی ایسے بندے سے ڈینگی لیتا ہے، ایسے بندے کو کاٹ کے آتا ہے جس کو ڈینگی ہوا ہو، وہ پھر آ کے کسی دوسرے پیشنٹ کو کاٹے گا تو مینز کہ اس میں بھی وہ ڈینگی وائرس کے جراثیم ڈیلیور کر دے گا۔ اب ہوتا ہے اس طرح اس میں کہ وہ وائرس جو ہے ڈینگی، جو ماسکیٹو ہے جو ڈینگی وائرس لے کے ہے، اس نے کسی دوسرے انسان کو، مطلب نارمل جو پرسن ہے اس کو اس نے کاٹا ہے، تو یہ وائرس جو ہے یہ ایک انسان کی جب بلڈ سٹریم میں داخل ہوگا تو یہ وہاں پہ یہ وائرس چھوڑ دے گا۔ اب ڈینگی وائرس انسائڈ دا باڈی جا کے کیا کرتا ہے کہ آپ کی جب وین میں یہ داخل ہوتا ہے تو آپ کی وین کے یہ مائنر سے بالکل چھوٹے سے سوراخ کر دیتا ہے۔ سوراخ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے پلیٹلیٹس آپ کی وینز میں سے آپ کے بلڈ میں سے پلیٹلیٹس جو ہیں ان وین میں سے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی وہ اس طرح ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی وین میں سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ کیسز میں لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جی اس کے لیے وہ یہ پپیتے کے پتے پئیں گے، ڈینگی ہو گیا تو یہ پپیتے کے پتے پینے سے آپ کے پلیٹلیٹس بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن سب سے ڈینجرس جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈینگی میں یہ چاہیے کہ آپ جتنا زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے،
کیونکہ فار ایگزامپل یہ اس طرح کی ڈیزیز ہوتی ہے کہ پہلے دن اگر آپ کے پلیٹلیٹس 170 تھے، 1,70,000 تھے، اگلے دن آپ کے کم ہوئے ہیں 1,50,000 ہوئے ہیں، اگلے دن کم ہوئے ہیں 1,00,000 ہو گئے ہیں، اب چوتھے دن کم ہوئے ہیں 75,000 ہوئے ہیں، پانچویں دن کم ہوئے ہیں 50,000 پہ آ گئے ہیں، چھٹے دن بھی کم ہوں گے، ساتویں دن کے بعد مطلب چھٹے دن کے بعد ہی یہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ بخار جو ہے یہ صرف 2 دن سے لے کے 7 دن تک رہے گا، 7 دنوں کے بعد یہ خود بخود ہی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو سب سے ڈینجرس چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، فلوئڈ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب فلوئڈ کی کمی ہوگی آپ کی باڈی میں سے پلیٹلیٹس تو باہر آئیں گے، جب واٹر کی کمی ہو جائے گی تو آپ کی باڈی میں سے اسی طرح پانی باہر آئے گا اور وہ السر کاز کرے گا۔ جب ظاہری سی بات ہے کہ پہلے پلیٹلیٹس باہر آ رہے تھے، پھر جب ساتھ واٹر بھی باہر آئے گا تو وہ السر کاز کرے گا۔ آپ کی باڈی میں پلیٹلیٹس کا جو ریشو ہے وہ لو آ رہی ہے تو وہ السر کو ریکور نہیں کر سکے گا، تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ناک اور کان میں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈینگی میں جو میجر پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہوتا ہے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو فلوئڈ بہت زیادہ دینا ہے، پانی بہت زیادہ دینا ہے۔ علاج اس کا نہ اس کی کوئی ابھی تک ویکسین بنی ہے، نہ اس کی کوئی اسپیسیفک میڈیسن ہے۔ ڈینگی کے لیے کوئی اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی ویکسینیشن ابھی تک آئی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہی ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو احتیاط مطلب اس کے لیے آپ نیٹ وغیرہ لے لیں، اس میں نیٹ کے اندر اس کو سلائیں، اس کو فلوئڈ وغیرہ زیادہ دیں، اس کو آرام کرنے کے لیے آپ کہیں۔ باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی اسپیسیفک میڈیسن ابھی تک نہیں آئی ہوئی۔ ویورز اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ اس کے لیے 2 ہی کیے جاتے ہیں ریکمینڈ، ایک CBC ہوتا ہے اور ایک ڈینگی NS1 ہوتا ہے۔ یہ مچھر جو ہے یہ آپ کو روشنی میں کاٹے گا، صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک، لائک جب روشنی ہوگی اس میں کاٹے گا۔ اس ٹائم پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ آج کل آیا ہوا ہے یہ، اس کے پھیلنے کی وہ بھی یہی ہوتی ہے، وجہ بھی یہی بنتی ہے کہ موسٹلی جو تالاب وغیرہ ہوتے ہیں ان میں پانی کھڑا ہوتا ہے، کھڑے پانی میں اس مچھر کی جو ہے وہ نشر و نما زیادہ ہوتی ہے، صاف پانی میں گرو زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے کہیں پہ بھی اگر آپ گھر میں بھی اگر آپ کا پانی ہے تو اس کو کورڈ کر کے رکھیں، نیٹ وغیرہ میں سوئیں۔ اس کے علاوہ گھر میں کوائل وغیرہ استعمال کریں، روم میں سپرے کریں، تاکہ کیونکہ یہ مچھر جو ہے یہ اکثر شام کو رات کو جو ہے یہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے اور پھر صبح میں یہ نکلتا ہے اور پھر یہ انسان کو جا کے افیکٹ کرتا ہے۔ ویورز ویڈیو اگر اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔